ناظرین، ڈرامہ سیریل آفت میں آخر کار محمود کا اصل چہرہ مہک کے سامنے تو آ ہی جاتا ہے۔ یہی محمود جو وریشا کو میری بیٹی کہہ کر پکارتا تھا، اس بار مہک کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر میرے پیسے ڈوبے تو میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو جان سے مار ڈالوں گا۔ مہک کو اب جا کے اندازہ ہوا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا کس قدر غلط فیصلہ کیا، اپنے شریف النفس شوہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس محمود جیسے 2 نمبر آدمی سے شادی کرنے کے لیے۔ اور یہ آدمی پہلے مہک کو دولت حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا اور اب اس کی بیٹی کو، لیکن اب اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے تو مہک کو فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں محمود سچ میں وریشا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اور دوسری طرف پری جی کا بھی اس محمود پہ اعتبار کر کے دیوالیہ نکلنے والا ہے، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی ساری دولت اس کے کہنے پر انویسٹ تو کر دی تھی، لیکن اب لگتا یہی ہے کہ وہ تمام پیسہ ڈوب چکا ہے۔ اور پھر پری جی کے شوہر کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کے پیچھے یہ عورت محمود کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی اور اس سے چھپ کے محمود کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کر رہی تھی، تو اس نے بھی پری جی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فی الحال تو محمود کو اپنی فکر لاحق ہو گئی ہے، کیونکہ اسے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ جاتا نظر آ رہا ہے اور پھر اس کا موبائل بھی چھن چکا ہے۔ اسے یاد تو آ جاتا ہے کہ ایک آدمی اس سے ٹکرایا تھا اور اس کے بعد سے ہی اس کا موبائل غائب ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ آدمی کس نے بھیجا تھا۔ مہک محمود سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آدمی پری جی کا تھا، کیونکہ تم نے پری جی کا پیسہ ڈبویا ہے تو اب وہ تم سے بدلہ تو لے گی، اور پھر اسے اچھے سے پتہ ہے کہ تمہارے موبائل میں تمہارے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں جنہیں وہ استعمال کر کے اور تمہیں بلیک میل کر کے اپنا پیسہ نکلوا سکتی ہے۔ لیکن محمود کو پری جی پہ بلائنڈ ٹرسٹ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتی، بلکہ اسے فوراً ہی وریشا کا خیال آتا ہے۔ فوراً غصے سے مہک سے کہتا ہے کہ یہ سب وریشا نے ہی کروایا ہے، اور اگر میرا شک یقین میں بدل گیا تو یاد رکھنا کہ میں تمہاری بیٹی وریشا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، خود اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گا۔ دوسری طرف وریشا، جو کہ سچ میں سدھر چکی ہے، اپنی دادی سے نماز پڑھنا سیکھتی ہے، وضو کرنا سیکھتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میری ماں نے تو مجھے کبھی کوئی اچھا کام سکھایا ہی نہیں، ہمیشہ چالاکیاں کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا اور دوسروں سے اپنا فائدہ نکلوانا ہی سکھایا۔ وریشا کو اب سچ میں اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اور وہ بہت زیادہ اداس ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہی تھی جس میں مکاریوں، چالاکیوں، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وریشا لان میں اکیلی اور اداس بیٹھی یہی سب سوچ رہی ہوتی ہے کہ مہرالنساء دیکھتی ہے وریشا اکیلی ہے اور اداس ہے تو اس کے پاس آ جاتی ہے، اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں اتنا اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اپنی ماں کے خلاف اتنا نیگیٹو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ مہک کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہو۔ لیکن وریشا بہت مایوسی سے مہرالنساء کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں تائی ماں، یہ غلطی نہیں تھی، بلکہ جو کچھ بھی کیا جان بوجھ کے کیا۔ اور پھر بہت ہی زیادہ جذباتی ہو کے مہرالنساء سے کہتی ہے کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میری ماں نے مجھے اتنا توڑ دیا ہے کہ اب میں کبھی بھی خود کو سنبھال نہیں پاؤں گی۔ لیکن مہرالنساء وریشا کو سمجھاتی ہیں کہ اگر تمہاری وجہ سے سب کچھ برباد ہونے جا رہا تھا تو سب کچھ ٹھیک بھی تو تم ہی نے کیا ہے۔ سوچو اگر بروقت تم یہ سب نہ کرتی تو ہمارا ہنستا بستا گھر اس وقت برباد ہو چکا ہوتا۔ مہرالنساء کی باتیں سن کے وریشا کو کافی حوصلہ ملتا ہے، وہ اپنی تائی ماں کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے اور ساتھ ہی ریگریٹ بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش میں بچپن میں گھر سے نہ جاتی تو میری پرورش آپ کے زیر سایہ ہوتی تو شاید میں ایک بہتر انسان ہوتی۔ لیکن شفا تو اس وریشا کے اس گھر میں ہونے سے بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اگر مہک گھر چھوڑ گئی ہے تو اسے اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا۔ شفا جو ہمیشہ سے وریشا پر ٹرسٹ کرتی آئی، بلکہ اسے احساس بھی ہوتا تھا کہ وریشا میں اگر کچھ نیگیٹیوٹی ہے تو شاید وہ احساس محرومی کی وجہ سے ہے، کیونکہ بچپن میں ہی اس نے اپنا باپ کھو دیا اور پھر اس کی ماں اسے گھر سے بھی لے کر چلی گئی۔ اس لیے شفا ہمیشہ مہرالنساء سے بھی کہتی تھی کہ ہم محبت سے پیش آئیں گے تو شفا ایک بہتر انسان بن جائے گی اور پازیٹیو سوچنے لگے گی۔
لیکن اب وہ مزید وریشا پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ جتنی دفعہ بھی اس نے اس پہ ٹرسٹ کیا، وریشا نے شفا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اب شفا کو یہی لگتا ہے کہ ابھی بھی وریشا نے چہرے پہ نقاب اوڑھ رکھا ہے معصوم بننے کا، لیکن یہ اندر سے وہی وریشا ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچا کے خوش ہوتی ہے، اور شفا کو زیادہ فکر اپنے ہونے والے بچے کی ہے کہ وریشا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ شفا سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچے کا نقصان کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنے دل کی بات وحاد سے کرتی ہے اور اسے صاف سنا دیتی ہے کہ جب تک وریشا کا وجود مجھے نظر آتا رہے گا، میں خود کو غیر محفوظ محسوس کروں گی۔ یہاں پر تو میرا دم گھٹنے لگا ہے اس وریشا کی وجہ سے۔ وحاد شفا کو تسلی دیتا ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ کبھی کوئی برا نہیں کر سکتا اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسری طرف وحاد نے دانیال کو بھی اپنے آفس میں واپس جاب پہ رکھ لیا ہے، بلکہ اسے بہت اچھی پوسٹ پہ ہائر کیا ہے، اور کمپنی کی طرف سے دانیال کو گاڑی اور گھر بھی دیا جائے گا، تو دانیال کی زندگی ایک دفعہ سے پھر بہتر ہونے والی ہے۔ اپنی ماں کو وہ پھر سے بہتر جگہ پہ رکھ کے اس کا علاج بھی کروا سکے گا۔ تو اب پاسبل ہے کہ شفا جو وریشا کی موجودگی میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے، تو مہر النساء یا پھر خود وحاج وریشا کی شادی کے بارے میں سوچیں، جس کے بعد وحاج کے دماغ میں فوراً دانیال کا خیال آئے کہ دانیال ایک پڑھا لکھا سمجھدار سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ اگر وریشا کی شادی اس سے ہو جاتی ہے تو وریشا کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں وہ شادی کے بعد خوش رہ سکے گی کہ نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وحاج دانیال سے شادی کے بارے میں پوچھے اور پھر وریشا کے رشتے کی بات کرے، تو دانیال وحاج سے کہے گا کہ جتنے اس لڑکی کے نخرے ہیں، میرے جیسے لڑکے کو تو وہ کبھی گھاس بھی نہ ڈالے، بلکہ وہ تو مجھے اپنا ایک ادنا ملازم سمجھتی تھی۔ لیکن وحاج دانیال کو سمجھائے کہ وریشا اب وہ وریشا نہیں رہی، اسے اپنی تمام غلطیوں کا احساس بھی ہو چکا ہے اور وہ بہت سلجھی ہوئی لڑکی بن چکی ہے۔ تو دانیال وحاج سے کہے گا کہ آپ ایک دفعہ وریشا سے بھی بات کر کے دیکھ لیں، اگر وہ بھی اس رشتے پہ راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور جب وریشا سے بات کی جائے گی، اسے یہ بھی بتایا جائے گا کہ دانیال ایک بہت اچھی پوسٹ پہ ہمارے ہی آفس میں کام کرتا ہے، تو وریشا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ بہرحال دانیال ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا، اور اس کے ساتھ بھی تو محمود نے ہی برا کیا تھا۔ سگی بہن کی اولاد ہونے کے باوجود اسے نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتا رہا۔ اور باقی وحاد جب محمود کے موبائل کو چیک کرے گا تو اس کے خلاف تمام ثبوت مل جائیں گے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وریشا کے باپ کی موت کے ذمہ دار بھی دراصل یہی محمود اور مہک ہیں۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب مہک کو محمود کی اصلیت نظر آ جانے کے بعد اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہوگا، اور کیا وہ اپنی بیٹی سے اپنے کیے کی معافی مانگے گی، اور کیا وریشا اپنی ماں کو معاف کر سکے گی، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی ماں تو اس کے باپ کے ساتھ ہمیشہ سے بے وفا رہی تھی اور اس نے ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے ناظرین؟ کیا وریشا اپنی ماں کو معاف کرے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔